ان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعد۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 20ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 20ویں پارے میں شروع میں سورہ نمل کا باقی حصہ ہے اور سورۃ القصص مکمل ہے اور کچھ حصہ سورۃ العنکبوت کا ہے۔ تو سورہ نمل کے اندر 20ویں پارے کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابتدائی آیات کے اندر توحید کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے خلق فرمایا، کون ہے جو آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، پانی نازل فرماتا ہے، اس سے زمین میں سے مختلف قسم کے جو ہے وہ پھل پھول اگاتا ہے، کون ہے جو تمہارے لیے جو ہے وہ ایک دانے سے اتنا بڑا درخت بنا دیتا ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اور بھی بہت ساری جو ہے وہ نعمتیں ذکر فرمائی ہیں اور فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مضطر کی دعا کو سنتا ہے، یعنی کہ جو ایک بندہ پریشانی کے عالم میں مصیبت میں گرا ہوا ہے، وہ جب فریاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو کون اس کی فریاد کو سنتا ہے اور کون اس کی مصیبت کو اس سے دور کرتا ہے، یکشف السوء، اس سے برائی کو، اس سے جو ہے تکلیف کو، مشکل کو دور کرنے والا کون ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا خلیفہ جانشین بنانے والا کون ہے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ تو ایک مومن کا جواب کیا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی غیب کا علم ہے، کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اس آیت کے اندر جو ہے خاص نقطہ ہے کہ شروع میں آتا ہے لا اور آخر میں کیا ہے الا اللہ، جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو شروع میں لا ہے، آخر میں الا اللہ، درمیان میں الہ ہے۔ الہ کی جگہ یہاں پر کیا ہے، یعلم من فی السماوات والارض الغیب، آسمان و زمین کا غیب جاننے والا۔ جس طرح اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، اسی طرح آسمان و زمین کا غیب جاننے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں ذکر فرمایا کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ وَإِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے، جو فوت شدہ ہیں ان کو نہیں سنا سکتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے تو ہم کون ہیں جو سنا سکیں؟ تو جو مردے ہیں وہ نہیں سنتے، ٹھیک ہے نا، وہ اگلے دور کے اگلے جہان میں پہنچ چکے ہیں، وہ برزخی معاملات کے اندر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ جب وعدے کا وقت آ جائے گا، یعنی قیامت قریب آ جائے گی، تو اس وقت زمین سے ہم ایک جانور کو نکالیں گے، زمین سے ایک جانور نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، ان کی زبان کے اندر، ان کی لینگویج میں باتیں کرے گا، اور کیا کہے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا، کہ تم یقین نہیں رکھتے، دیکھو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ زمین میں سے جانور نکلا اور لوگوں سے باتیں کر رہا ہے۔ اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور زمین سے جو ہے وہ دابۃ الارض کا نکلنا اور مشرق کی طرف سے بہت بڑی آگ کا نمودار ہونا جو لوگوں کو ہانک کر جو ہے وہ میدان محشر میں لے جائے گی۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں، اس سے پہلے ایمان لانا جو ہے قبول ہوگا، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے آگے سورۃ القصص ہے، قصص کا جو ہے نا معنی ہوتا ہے یہ قصہ کی جمع ہے، قصہ کہتے ہیں واقعے کو۔ تو اس کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔
شاید یہ واقعہ کسی اور جگہ پر اتنی ڈیٹیل سے نہیں ہے قرآن پاک میں. آپ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ ذکر، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئے پیرائے کے ساتھ، نئے انداز کے اندر، اور اس کے متعلق باقی چیزیں جو ہے نا وہ ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. تو یہاں پر جو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب فرعونی جو ہیں وہ اتنا ظلم کر رہے تھے کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیتے، لڑکوں کو قتل کروا دیتے، لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ ڈر گئی کہ یہ کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف الہام کیا کہ ان کو جو ہے ایک صندوق کے اندر بند کر کے پانی کے حوالے کر دو. تو پانی میں انہوں نے ڈال دیا. آگے سے جو ہے فرعون کی بیوی نے ان کو اٹھا لیا. وہ سارا واقعہ یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے کہ اس کی بیوی نے اٹھا لیا اور کہا کہ ہم جو ہے نا وہ اس کو بیٹا بنا لیں گے یا اس کے کوئی فائدہ حاصل کریں گے. تو انہوں نے پالنا شروع کر دیا. پرورش ہوئی یعنی کہ ان کے گھر کے اندر. اور ان کی جو بہن تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن غالباً سیدہ مریم علیہ السلام، تو وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہی تھی. انہوں نے آ کے بتایا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کون ہے جو اس کے پرورش کرے گا، اس کو دودھ پلائے گا. تو پھر وہ اپنی والدہ کو لے کے گئی تو انہوں نے دودھ پلایا. ٹھیک ہے نا. تو پھر ان کے حوالے کر دیا. یعنی کہ وہ فرعون کے خرچے پہ بھی پال رہا تھا اور ماں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو رہی تھی. کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. پھر جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے تو اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو ایک دن رات کو نکلے گا باہر، یعنی کہ دیکھنے کے لیے حالات. تو وہاں دو لوگ لڑ رہے تھے. ایک جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، ایک دوسری قوم سے یعنی قبطی قوم سے تھا. تو وہ جو بنی اسرائیل سے تھا نا موسیٰ علیہ السلام کی، اس نے مدد مانگی کہ آپ موسیٰ علیہ السلام میری مدد کرو، یہ قبطی مجھے مار رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا، اس کے پیٹ میں لگا اور وہ وہیں تو اس کا کام تمام ہو گیا، مر گیا وہ. تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ یہ تو بڑا مجھ سے ذرا برا کام ہو گیا، مجھے معاف فرما دیجیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو پھر کسی نے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام آپ ادھر نہ ٹھہریں، یہ آپ کے دشمن بن جائیں گے یا آپ کو جو ہے وہ قتل نہ کر دیں، تو وہاں سے آپ چلے جائیں. تو آپ علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور مدین کی طرف سفر کر گئے. وہاں پر گئے تو ایک جگہ پر جو ہے نا لوگ پانی پلا رہے تھے اور کچھ عورتیں جو ہے نا وہ بکریاں لے کر سائڈ پہ کھڑی تھی. ان سے پوچھا تم کیوں نہیں پلا رہے؟ انہوں نے کہا یہ سارے چلے جائیں گے تو پھر ہم پلائیں گے، یہ پانی کھینچتے ہیں کنویں سے، ہم سے کھینچا نہیں جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے کہ عورتیں بیچاری کھڑی رہیں اور جو ہے وہ پہلے پانی پلا کے جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا پرے ہٹو، خود پانی کھینچ دیا اور جو ہے وہ بکریوں کو پلایا اور وہ گھر چلی گئی. جب وہ جلدی پہلے کی نسبت آ گئی تو ان کے والد جو بوڑھے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے آ گئی جلدی؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح ایک نوجوان نے ہماری جو ہے نا ہیلپ کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے بلا کے لاؤ تاکہ میں اس کو جو ہے اس کی اجرت دے دوں، اس نے ہمارا کام کیا ہے. تو یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ پانی پلوا کر نا اس کے بعد جا کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے. تو وہاں پر انہوں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی تیری طرف سے نازل ہوگا میں اس کے لیے بہترین فقیر ہوں. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ تیرے در کا فقیر ہوں. تو پھر جو ہے وہ عورت نے آ کے کہا تو آپ اس کے ساتھ چلے گئے. پھر بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو ہے نا وہ 8 سال تک بکریاں چراتے ہیں تو میں اپنی ایک بیٹی کی آپ سے شادی کر دوں گا، اگر 10 سال تک پورے کرتے ہیں تو بکریاں بھی ساتھ دے دوں گا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہے. پھر وہ اس کے بعد جب واپس آئے پھر کوہ طور پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو دونوں کو فرعون کی طرف بھیجا کہ ان کو دعوت دو دین کی. اس نے نہیں ماننا. بڑے وہ معاملات جو بھی ہے وہ آگے بیان ہوئے ہیں. تو فرعون نے جو ہے وہ کہا کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ محل بناؤ، میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں اور اوپر سے جھانک کر جو ہے نا دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ تو مجھے لگتا ہے ایسے جھوٹ ہی بول رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ فرعون اس طرح کہتا تھا. تو خیر جب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو غرق کر دیا فرعون کو پانی کے اندر. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے. تو وہاں پر اس کا آگے ایک واقعہ آتا ہے، وہ آتا ہے کہ وہاں پر جب آگے چلے گئے وہاں پر رہنا شروع ہو گئے تو وہاں ایک بندہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کافی زیادہ مال و اسباب دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس نے جو ہے وہ جب وہ نکلتا لوگوں کے سامنے تو بہت بڑے اس کے یعنی کہ خزانے تھے اور بہت زیادہ اس کے پاس مال و اسباب تھا. لوگ دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے اور لوگ کہتے تھے کاش ہم بھی اس طرح کے بن جائے.
تو جو اہل ایمان تھے وہ کہتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے وہ بہتر ہے، تو تم جو ہے وہ اس طرح کی دعا نہ کرو، جو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس کو تباہ کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو تباہ کر دیا اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یعنی کہ واقعہ بھی ادھر موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تبارک تعالیٰ قیامت تک کے لیے رات ہی رات کر دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے دن کی روشنی لے آئے، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ قیامت تک کے لیے تمہارے لیے دن ہی دن کر دے تو کون ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے جس کے اندر تم سکون کر سکو۔ تو یہ رات اور دن بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آگے سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے۔ سورہ قصص کی آخری آیت بھی بڑی زبردست ہے، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ پکارو، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کے ہلاک ہونا صرف اللہ تبارک تعالیٰ نے باقی رہنا ہے، لہ الحکم وإلیہ ترجعون، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کا قانون چلتا ہے۔ تو سورۃ العنکبوت کے آغاز میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ایمان لے آئیں بس کافی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ہم ضرور آزمائیں گے، ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، انہیں مصیبتوں کے اندر گھیرا جاتا ہے، پھر پتہ چلایا جاتا ہے یہ صبر کرتے ہیں کہ جتنا بے صبری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر نعمتیں دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، کبھی کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ جب نعمتیں ملے تو شکر ادا کریں، کوئی مشکل مصیبت آئے تو اس پر صبر کریں۔ پھر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اپنی قوم کی طرف تو وہ وہاں رہے 1000 سال، جس میں سے 50 سال کام، یعنی کہ 50 سال کام 1000 سال کتنے ہو گئے، 950 سال، 950 سال وہاں پر رہے سیدنا نوح علیہ السلام۔ ہم کہتے ہیں نا نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دی، تو کوئی کہہ سکتا ہے آپ کو بھئی کہاں لکھا ہوا ہے ایسے لگے ہوئے، انہیں کہیں قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے، سورۃ العنکبوت ہے 20واں پارہ۔ تو یہ جو ہے نا عنکبوت کا معنی ہوتا ہے مکڑی، مکڑی دیکھیے نا آپ نے، یہ جالا بناتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مثال بیان فرمائی، یہاں پر اس کا نام لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور اولیاء بنا رکھے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی مثال عنکبوت جیسی ہے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ اتخذت بیتا، مکڑی نے گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے، مکڑی کا گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کمزور ہی ہوتا ہے، ایسے تھوڑی سی کوئی چیز لگے تو ساتھ ہی وہ بہہ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا گھر جو ہے وہ اتنا کمزور سا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہے، اسی طرح یہ عقیدہ بالکل کمزور ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی مدد کر سکتا ہے، کسی اور کو بھی پکارا جا سکتا ہے، یہ عقیدہ بھی اسی طرح سے اتنا کمزور عقیدہ ہے۔ تو ایسے کمزور عقیدے کو چھوڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم۔